جو بیٹا تم ساتھ کھڑے ہوئے ادھر دو سوال بھی کر لیتے ہیں. کلک کرو تو کلک نہیں کچھ کلک کی نہیں ہونا کوئی بھی نہیں کرو سمپل تے بنا چلے اس کی شادی ہوگی سر. چلو نال چلو یار. ہاں فاروق بھائی سر آج تو جنگ والی زبان بولو نا. 16,000 یہ تو ماشاءاللہ اتنا دماغ. چلو خالد خان ہے جلدی کرو سر. 1 منٹ یہ بنی نہیں 2 بڑھ گیا پروگرام بڑھ گیا ہمارا. سر آؤ سر. ہم 22 اگست تک آپ کے ساتھ ہیں. آپ نے آرڈر کر آپ نے بتایا ٹھہرنے کی جگہ ہے. سر آپ جیسا حکم کریں گے ہمارے پاس جگہ. لیکن ہماری خوشی یہ ہوگی کہ ہم آپ کی نوکری میں رہیں. بھائی آپ میرے ادھر دفتر میں اے سی ہے ٹھیک ہے اور کمرہ ہے. ٹھیک ہے آپ ادھر ہی ٹھہر جائیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر. آپ ہمارے مہمان ہیں. سر جزاک خالد خان آج بجن آج سارے گروپ میں آ جاؤ سارے. خالد خان ایک تصویر ایک اچھی سی بنا دیں تاکہ ہم صبح اخبار میں. اسلام آباد میں آج جنگ سے ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے نوجوان لیڈر عمر فاروق گجر صاحب تشریف لائے ہیں. میری ان سے دوسری ملاقات ہے. جان پہچان اتنی خاص نہیں رہی ہے لیکن یہ ایک انتہائی مضبوط توانا آواز ہیں. ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے متاثرین کے ساتھ اس دور میں انہوں نے گونگدار آواز اٹھائی جس وقت سارے لوگ دلوں میں چھپ رہے تھے. اور ان کی جرأت اور دلیری کی وجہ سے میں ہمیشہ اس شخص کا ایک فین رہا ہوں. آج مجھے بڑی خوشی ہوئی اسلام آباد میں ان سے ملاقات ہوئی اور یہ بھی ان سپاہیوں میں شامل تھا جنہوں نے میرے کڑے وقت میں اللہ کی رضا کے لیے بغیر کسی تعلق کے حق اور انصاف کا ساتھ دیا اور میرے لیے آواز اٹھائی. میں آج اس موقع کے توسط سے جنگ کے عوام کو یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے 8 فروری کو خان پہ اعتماد کیا. آج 22 اگست کا جلسہ جو ہے یہ ہمارا ایک امتحان ہے اور پورے ملک کا امتحان ہے. اگر اس میں ہم کامیاب اور سرخرو ہوتے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو لے آتے ہیں تو تمام کی زبانیں بند ہو جائے گی اور یہ تسلیم کیا جائے گا کہ پوری قوم پاکستان کی وہ خان کے ساتھ پاکستان کے مظلوموں کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ کڑی ہیں اور ملک میں ایک روشن مستقبل اور خوشحالی کے لیے خان کے اس کاز کا ساتھ دے رہی ہیں جو حقیقی آزادی قانون کی بالادستی اور پاکستان میں آئین کی بالادستی کا خواب ہے. تو آئیے 22 اگست کو ہمارا ساتھ دیجیے. ہر حالت میں پہنچیے. جو پہنچیں گے وہ یقیناً ہماری داد کے مستحق ہوں گے اور انشاءاللہ جنگ کے لوگ ویسی تاریخی طور پہ جرأت اور شجاعت کے پے کر رہے ہیں. ہمیں امید ہے کہ جنگ آئے گا اور ہمارے پنڈال میں جنگ کے بینرز اور جنگ سے جو آوازیں ہوں گی وہ سب سے زیادہ مؤثر ہوں گی. جی گجر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سب سے پہلے تو میں اپنی پاکستانی قوم کو اور پاکستان تحریک انصاف کے تمام ورکرز کو اور خاص طور پر ان ورکرز کو جن کا سیاسی طور پر اس جماعت کے اندر کوئی بھی سربراہ آج تک نہ بنا، میں اللہ کو گواہ بنا کر الفن یہ بات کرتا ہوں کہ شیر افضل مربت کے ساتھ میرا صرف اور صرف ایک پاکستان تحریک انصاف کا تعلق ہے. ایک اس دلیر شخص کو ہم پسند کرتے تھے جس کا نام عمران خان تھا اور اس کے بعد ہم نے مربت صاحب کو پسند کیا. میں یہ اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ مشکل وقت ہی پارٹی کا وقت ہوتا ہے اور اس وقت میں پتہ چلتا ہے کہ اس نظریے کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ کون کھڑا ہے. تو ہم نے جب شیر افضل مروت صاحب کو دیکھا 8 فروری سے پہلے اور وہ کنونشنز وہ مضبوط اصحاب کے ساتھ انہوں نے پاکستان کے ساتھ اور اس پارٹی کے ساتھ
मुखलिसाना तौर पर वफादारी निभाई, उसके बाद हम इनके कर्जदार हो गए। और कर्जदार हमें होना भी चाहिए, क्योंकि हमारी जमात को इमरान खान के बाद इमरान खान की तरह इस नज़रिए को चलाने के लिए एक लीडर की ज़रूरत थी। और अल्लाह ताला का भी बड़ा फजल करम है कि शेर अफजल मरवत साहब हमारी पार्टी का एक बहुत बड़ा असासा है। और मैं ये बार बार वर्कर को कहता हूं कि इस असासे को हम कभी भी ज़ाया नहीं होने देंगे। और 22 अगस्त का जो जलसा है उसके हवाले से ज़िला झंग तो इंशाअल्लाह ताला हाज़िरी देगा। और उसके अलावा पूरा पंजाब, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो अपनी माँ बेटी के दुपट्टे की इज्जत को याद रखिएगा। जो आपकी चादर और चार दीवारी का तकद्दस को पमाल किया गया, उसको याद रखिएगा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन वाले का जलसा है, इसके अंदर आपको हाजिर होना है और आपने साबित करना है। अगर शेर अफजल मरवत ने अपनी वफा इमरान खान के साथ साबित की है, अब पाकिस्तानी कौम आपकी बारी है कि आपने भी इमरान खान के साथ ये वफा साबित करनी है। और उस झंडे को, जिस झंडे को आप लेकर निकलते हैं, उस झंडे के साथ वफा साबित करने का दिन 22 अगस्त तरनोल चौक होगा। और दमादम मस्त कलंदर इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद में शेर अफजल मरवत की क़यादत में हम जरूर करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह।